ڈی خان پلٹ لوگ بھی وہاں بہت سارے رہتے ہیں. کوئی ایسی فیملی سے آپ کا رابطہ ہوا جو ڈی خان سے وہاں مائگریٹ ہوئی ہوں؟ فیملی سے ملا وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان کی, جو میں وہاں پہ ان لوگوں سے ملا جو ابھی بھی زندہ ہیں, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے. تو ان سے بھی میں ملا اور ان کے میں گھروں میں گیا اور انہوں نے مجھے بہت اچھے سے ریسیو کیا. اور ان کے دلوں میں آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی دریا سندھ کے کنارے کی محبت آج بھی تھی, اور وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو دیکھیں, اپنی گلیوں کو دیکھیں, دریا کے کنارے بیٹھ کر ہم آم کھائیں, ہم دریا میں نہائیں. تو وہ آج بھی وہ مطلب جو جذبہ تھا, وہ جو ایموشن تھا, وہ بہت اسپیشل تھا میرے لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی, حالانکہ وہ مجھے جانتے بھی شاید نہ ہوں, لیکن صرف ڈیرہ اسماعیل خان کی وجہ, صرف اپنی دھرتی کی وجہ سے 75 سال بعد بھی ان کو اپنا شہر یاد تھا, ان کو اپنے شہر کی گلیاں, ان کو اپنی ہر چیز, اپنا تہوار, اپنا کلچر, اپنا بیساکھی گراؤنڈ, اپنا توپا والا دروازہ, دریا کے کنارے وہ جو سارا ماحول ہوتا تھا, وہ ہر چیز ان کو یاد تھی, اور وہ آج بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آئی ایم آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک نوجوان احتشام حسن کو مدعو کیا ہے جو حال ہی میں انڈیا کا دورہ کر کے آئے ہیں. انڈیا چونکہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کو وزٹ کریں یا انڈیا کے بارے میں جانیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور وہاں پاکستان کے لوگ کس طرح جا سکتے ہیں, اور وہ وہاں جا کر کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کیا کچھ کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں ہم جانیں گے احتشام حسن سے. ڈیرہ اسماعیل خان کے نوجوان ہیں, گزشتہ وہ کوئی 8-9 روز وہاں لگا کر آئے ہیں. تو احتشام حسن, ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ انڈیا کس لیے گئے تھے, اور اس کے جو سب سے ہمارے لوگوں کا جاننے کا جو بڑا ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ بھارت پاکستانی لوگ کس طرح جا سکتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کس طرح گئے تھے اور اس کا پروسیس کیا ہے. پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ وہاں جا کر آپ نے کیا کیا اور کیا کیا وہاں پر آپ کی سرگرمیاں تھیں. جی احتشام. جی, تو میں ہندوستان بیسیکلی گیا تھا ایک پاکستانی وفد کے ساتھ. ہم لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو دربار ہے دہلی میں, اس کے عرس پر گئے تھے. سالانہ عرس ہوتا ہے اس کا, تو اس کی طرف سے پاکستانی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ایڈورٹائز کرتی ہے کہ آپ لوگ اپلائی کریں. پھر اس میں پورا پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں پھر وہ جن کو ویزا ملتا ہے وہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو ہم کوئی 90+ لوگ تھے جو کہ پاکستان سے گئے تھے ایز اے گروپ, اور ہم یہاں سے گئے تھے واگا سے بائی روڈ ہم گئے تھے دہلی تک, اور ہم نے وہاں پہ 7-8 دن گزارے, اور اس کے بعد ہم واپس آئے. اچھا, یہ بتائیں اس گروپ میں کوئی خواتین بھی شامل تھیں, یا اگر کوئی خواتین جاننا چاہیں تو ان کے لیے کیا پروسیس ہوتا ہے؟ نہیں, خواتین نہیں جا سکتی اس گروپ میں, اور یہ وہاں پہ ان کے باقاعدہ رولز میں لکھا ہوا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے, لیکن خواتین نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب ایک دفعہ چلا جاتا ہے, جیسا کہ میں اب اس سال گیا ہوں, تو میں اگلے 3 سال انڈیا دوبارہ اس سلسلے میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ بھی اس کا ایک رول ہے. اچھا, 3 سال تک آپ پابند ہیں کہ نہیں جا سکیں. جی. اچھا, تھوڑا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ویزا آپ کا لگ گیا, جی, تو آپ کس راستے سے ہندوستان گئے, کون کون سے علاقوں سے ہوتے گئے, ڈائریکٹ آپ دلی پہنچ گئے یا کوئی آپ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے گھومتے پھرتے گئے؟ تو اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بائی روڈ گئے ہیں, ٹرین کے ذریعے گئے, کس طرح آپ کا جانا ہوا؟ جی, تو اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے ایک گروپ کی شکل میں گئے تھے, اور اس گروپ کی ذمہ داری پاکستانی گورنمنٹ اور آگے انڈین گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو وہ کوئی انڈیویجول کا حساب نہیں تھا. تو ہم یہاں سے گئے, ہم لاہور میں حاجی کیمپ میں جو ہم وہ ہے وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کے پاس, تو وہاں پہ ہمیں ہدایات تھی کہ آپ لوگ وہاں پہ پہنچے. تو پورے پاکستان سے جن لوگوں کو ویزا وغیرہ ملے تھے تو وہ وہاں پہ پہنچے. تو وہاں سے ہم اکٹھے ہو کر بائی روڈ ہم گئے واگا بارڈر تک, اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ اپنے چیکنگ اور ویزا پروسیس اور جو کچھ بھی سارا معاملات ہوئے وہ ہم نے کیے. اس کے بعد ہم لوگ بارڈر کے اس پار چلے گئے, اور وہاں پہ ہم بس کے ذریعے امرتسر ریلوے اسٹیشن تک پہنچے. پھر امرتسر ریلوے اسٹیشن سے ہم لوگ بائی ٹرین ہم لوگ دہلی پہنچے, اور اس میں ہمیں راستے میں جلندھر آیا, لدھیانہ آیا, اس کے بعد امبالہ آیا, اس کے بعد پانی پت, سونی پت, اور پھر دہلی آیا. ان میں ٹھہرے آپ ان شہروں میں یا صرف ان کو دیکھتے گئے؟ نہیں, اس کو ہم ٹرین اسٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو بوگیز ہوتی ہیں وہ لاکڈ ہوتی ہیں, اور پولیس ہوتی ہے اس میں, ہمیں اترنے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا بھائی, ٹرین کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں. جب آپ دہلی پہنچے تو نظام الدین اولیاء کے آپ مزار پر بھی حاضری دی ہوگی یقیناً, جو آپ کا بنیادی مقصد تھا. اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں گئے دہلی میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے بہت سنا ہے کہ دہلی میں پالوشن بہت زیادہ ہے. پہلا آپ کا امپریشن کیا تھا دہلی پہنچنے پر؟ ہم کوئی تقریباً صبح 6 بجے ٹرین کے, جب صبح 6 بجے تو ہم ٹرین کے ذریعے ہم دہلی ریلوے اسٹیشن پر, میری آنکھ کھلی کیونکہ ہم سارا دن سفر میں تھے, تو ہم رات کو ٹرین میں سو گئے. ٹرین میں ہر بندے کو اپنی ایک برتھ ملتی ہے, تو آپ آرام سے وہاں پہ ریسٹ کر دیتے ہیں.
تو جب ہم 6 بجے اٹھے تو میں نے آنکھ کھولی تو پہلا میں نے دہلی کا نظارہ تھا, اور وہ ریلوے اسٹیشن تھا بالکل لاہور کی طرح تھا. مطلب میں نے پہلا جو جملہ بلکہ وہ کہا تھا وہ یہی تھا, میں نے کہا یار یہ تو بالکل ایک جیسا ہے, اس میں کچھ اسپیشل اس طرح سے نہیں ہے, ہاں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہلی کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہت گندی تھی, اور خاص کر ان دنوں گندی ہوتی ہے. عام دنوں میں ان کی بہتر ہوتی ہے پھر بھی, لیکن ان دنوں کیونکہ ہریانہ میں اور پنجاب میں فصلیں جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو ایئر پولوشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے جو اسٹے تھا اس کے دوران بہت بری ایئر کوالٹی تھی, تو مطلب اس سے مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے, گروپ ممبرس کو سب کو. تو یہ وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا. باقی جو امپریشن میرا تھا دہلی کا, وہ ظاہر سی بات ہے دہلی ایک تاریخی شہر ہے, اور میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر مطلب میں نے, ہم سب نے بلکہ انڈیا کو ایک بہت فلموں میں اور ڈاکومنٹریز میں اور کہاں کہاں دیکھا ہے, پڑھا ہے اس کے بارے میں. تو وہ میرے لیے بہت خوشی کی بات بھی تھی کہ میں دہلی میں پہنچ گیا اور وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں فری تھا. تو میرے لیے یہ بہت اچھا ایک خوشگوار امپریشن بھی تھا کہ نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ جو ہے وہ پولوشن تھی اور رش وغیرہ بھی بہت تھا, لیکن یہ کہ میرے لیے پھر بھی ایک بہت ایکسائٹنگ مومنٹ تھا وہ. اچھا, وہاں پہ آپ کیا کیا آپ گھومے پھرے؟ یقیناً آپ کو محدود کیا ہوگا دہلی تک, باہر آپ نہیں جا سکے ہوں گے. تو دہلی کی اندرون دہلی کیا کیا آپ نے دیکھا وہاں پہ, کیسا آپ نے محسوس کیا؟ جیسے ایک تو آپ نے اپنے تاثرات بتائے پالوشن کے حوالے سے, دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ دہلی شہر میں کوئی صفائی کا نظام بھی اتنا بہتر نہیں ہے, حالانکہ وہ انڈیا کا کیپٹل ہے. تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اور دوسرا, آپ دہلی میں جب پھرے اندرون شہر تو آپ نے کیا کیا محسوس کیا, کیا کیا چیزیں دیکھی, کن کن لوگوں سے ملے, کیا تاثرات تھے آپ کے؟ جی, تو سب سے پہلے جو ہے دہلی میں جامع مسجد میں گیا, اور اس کے ساتھ لال قلعہ بالکل ہمارے لاہور کی طرح جیسے یہاں پہ ہے. تو اس کے بعد جو وہ ہے وہ دہلی کا سب سے کراؤڈیڈ ایریا ہے, بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے وہاں پہ. اور جو جامع مسجد اور بادشاہی مسجد میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جامع مسجد چھوٹی سی ہے کمپیریٹیولی بادشاہی مسجد بہت بڑی ہے اور زیادہ خوبصورت ہے میرے اوپینین میں, اور جامع مسجد کی اپنی خوبصورتی ہے. لیکن دوسری جو بات ہے کہ جو بادشاہی مسجد ہے اس کا جو کمپلیکس ہے وہ سارا وہیکل فری ہے, جبکہ جامع مسجد کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ بالکل گیٹ کے سامنے آپ کو سارا رش, وہاں پہ بازار ہے, ٹریفک ہے, تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ ڈسٹربنس تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ جب جاتے ہیں تو اس جگہ کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, ایک اپنا ایک وائب ہوتی ہے, ایک ماحول ہوتا ہے. تو دہلی کا, پرانی دلی کا اپنا ایک ماحول تھا وہاں پہ, وہ کیونکہ 4 کروڑ آلموسٹ 4 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, تو ظاہر ہے وہاں پہ ویسے ہی وہاں پہ ٹریفک تھا, رش تھا. تو باقی جو صفائی کے انتظامات تھے, دیکھیں ہر جو شہر ہے اس کے اندر ڈفرینٹ علاقے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بہت سارے علاقے ایسے تھے جو کہ بہت پولوٹیڈ تھے, اس میں صفائی کا اتنا کوئی اچھا انتظام نہیں تھا. لیکن ہاں جو گورنمنٹ کے علاقے تھے جو کہ پوش ایریاز تھے وہ بہت صاف ستھرے تھے, بہت خوبصورت تھے, اور وہاں پہ صفائی کا انتظام بھی تھا, واٹر فاؤنٹینس بھی تھے, لانس بھی تھے. تو اس کے علاوہ ہم لوگ جامع مسجد گئے, لال قلعہ گئے, قطب مینار گئے, انڈیا گیٹ گئے, کناٹ پلیس ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, وہاں پہ ایک ماڈرن مارکیٹ ہے, تو ہم وہاں پہ بھی گئے. میں نیشنل میوزیم آف انڈیا میں بھی گیا, نیشنل ریل میوزیم میں بھی گیا. تو بہت ساری اس طرح کی تاریخی جو مقامات ہیں, اور غالب کے مزار پر بھی گئے, نظام الدین اولیاء بھی گئے, ہمایوں کے مقبرے پر بھی گئے, ذوق کے مزار پر بھی گئے. تو یہ ساری جگہیں جو ہے میں نے دیکھی. اچھا, کلچرلی کیسا آپ نے پایا نیو دہلی کو, کس طرح تھا وہاں کا کلچر, لوگوں کا میل ملاپ, کس طرح آپ نے ان لوگوں کو پایا وہاں کے؟ کلچرلی دیکھیں بہت اچھا پایا. کلچرلی جو یہ پارٹ ہے میرا فیوریٹ تھا دہلی کا, جو ہے وہ کلچر اس کا بہت وائبرنٹ تھا, بہت, کیونکہ دہلی انڈیا اتنا بڑا ہے اور دہلی اس کا ہارٹ ہے, تو پورے انڈیا سے لوگ وہاں پہ گھومنے کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ. تو میں نے وہاں پہ, میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے وہاں پہ 7 دن کے اندر بہت ساری بے شمار زبانیں سنی. اب مجھے نہیں پتا کون کون سی زبانیں, کہ میں نے سنی ہے بہت ساری زبانیں. تو میں نے بہت ساری زبانیں سنی, میں نے بہت سارے مختلف لباس دیکھے, مختلف جو ہے وہ اٹائر دیکھی. اسی طرح جو ایک اور چیز مجھے بہت اچھی لگی, وہاں پہ ہندو مسلم جو یونٹی ہے, مطلب وہاں پہ میں ہندو دوستوں سے ملا, میں مسلم دوستوں سے ملا, تو مجھے وہاں پہ اس طرح کی کوئی فضا نظر نہیں ہے. بلکہ وہاں پہ جو ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا انڈیا کے اندر جو پاکستان سے ڈفرینٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریلیجن کو ایز اے کلچر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ریلیجن کا ایک سخت گیر ورژن بنا دیا گیا ہے. وہاں پہ اب تو دیوالی حالانکہ مذہبی ایک ہندو مذہبی تہوار ہے, لیکن وہاں پہ سارے مسلمان مناتے ہیں. وہاں پہ اس کا کوئی مطلب اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا بالکل جو کنٹری کا اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان سے, تو ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے. تو میں جو چیز مجھے اس چیز کا وہ ہوا ادراک ہوا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو کہ جو مختلف مسالک کے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, وہ اکٹھے رہیں, جو اچھی چیزیں ہیں وہ اکٹھی سیلیبریٹ کریں, ایک دوسرے کے جو اختلاف ہیں ان کا بھی احترام کریں. تو یہ چیز مجھے اچھی لگی وہاں پہ انڈیا میں. اچھا خیر, اس سے تھوڑا سا میں آپ سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو میں بھی دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی ایسا سچویشن نہیں ہے کہ وہاں چونکہ ہندو ڈومینیٹ سوسائٹی ہے تو وہاں
ہندوؤں کے ساتھ مسلمان مل کر ان کے تہواروں کو مناتے ہیں، اور یہاں مسلم ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو یہاں غیر مسلم جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر عید بھی منا رہے ہوتے ہیں، دیگر تقریبات بھی مناتے ہیں. خیر یہ کلچر کا حصہ ہوتا ہے جس علاقے میں جہاں جیسا دیش ویسا بھیج. اچھا یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ بہت ساری میں نے زبانیں سنی. ہماری زبانیں تو یہاں مقامی طور پر جو بولی جاتی ہیں، ایک سرائکی ہے، پھر پشتو بھی ہے. تو وہاں کیا سرائکی اور پشتو بھی آپ کو، دلی چونکہ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، تو کیا ہماری زبانیں بھی وہاں مستعمل ہیں؟ بالکل، میں تو دونوں زبانوں کے بولنے والوں سے ملا اور مجھے بہت اچھا لگا. وہاں پہ میں پشتونوں سے ملا اور میں وہاں پہ سرائکیوں سے ملا، بلکہ میں تو بہت زیادہ وقت وہاں پہ سرائکی بولتا رہا اور سرائکی والوں کے ساتھ ہی رہا. تو وہاں پہ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور ان کو مل کر مجھ سے بھی خوشی ہوئی کہ ایک سرائکی بولنے والا ڈیر اسماعیل خان سے جو ہے وہ دہلی کے اندر پہنچ گیا، وہ بھی انڈیا پاکستان کی ٹینس حالات میں. تو وہ میرے لیے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے وہاں پہ سرائکی بھی سنی اور میں نے وہاں پشتو بھی سنی. ڈی خان پلٹ لوگ بھی وہاں بہت سارے رہتے ہیں. کوئی ایسی فیملی سے آپ کا رابطہ ہوا جو ڈی خان سے وہاں مائگریٹ ہوئی ہوں؟ جی بالکل، میں فیملی سے ملا وہاں پہ. ڈیر اسماعیل خان کی جو میں وہاں پہ ان لوگوں سے ملا جو ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ڈیر اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے. تو ان سے بھی میں ملا اور ان کے میں گھروں میں گیا اور انہوں نے مجھے بہت اچھے سے ریسیو کیا. اور ان کے دلوں میں آج بھی ڈیر اسماعیل خان کی دریا سندھ کے کنارے کی محبت آج بھی تھی اور وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو دیکھیں، اپنی گلیوں کو دیکھیں، دریا کے کنارے بیٹھ کر ہم آم کھائیں، ہم دریا میں نہائیں. تو وہ آج بھی وہ مطلب جو جذبہ تھا، وہ جو ایموشن تھا، وہ بہت اسپیشل تھا میرے لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی، حالانکہ وہ مجھے جانتے بھی شاید نہ ہوں، لیکن صرف ڈیر اسماعیل خان کی وجہ، صرف اپنی دھرتی کی وجہ سے 75 سال بعد بھی ان کو اپنا شہر یاد تھا. ان کو اپنے شہر کی گلیاں، ان کو اپنی ہر چیز، اپنا تہوار، اپنا کلچر، اپنا بیساکھی گراؤنڈ، اپنا توپا والا دروازہ، دریا کے کنارے وہ جو سارا ماحول ہوتا تھا، وہ ہر چیز ان کو یاد تھی اور وہ آج بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم دیکھیں. تو وہ میرے لیے بہت اسپیشل مومنٹ تھا دہلی کے اندر. اس سے محبت بھی کرتے ہیں اپنے کلچر اور اپنے لوگوں سے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے کلچر اور اپنے لوگوں سے محبت بھی کرنی چاہیے. دوسرا، آپ اوور آل اپنے کوئی آپ کے جذبات کہ آپ پورا، آپ اگر اپنے اس کے وزٹ کا ایک وہ نکالیں، ایک تھیم آپ کا مغز اس کا نکالے، تو آپ کیا اس کے متعلق کہیں گے اپنے وزٹ کے متعلق؟ وزٹ کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ بہت ایک میرے لیے اسپیشل مومنٹ تھا کہ میں دہلی گیا، انڈیا گیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہیں ہماری ایک دوسرے سے، لیکن اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو بلکہ زیادہ چیزیں ہیں جو سیم ہیں. تو میں جو انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملا اور ایون جو اسٹرینجر تھے، رکشا والے یا اس طرح کے لوگ، ریڈی والے، کسی دکان والے، تو میں جب ان کو کچھ کو بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں، تو انہوں نے ایک تو خوش ہوئے، ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ یار ہمیں تو کوئی حیرانگی نہیں، تو ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں، ہمارے درمیان تو ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں. مجھے پنجاب میں امرتسر میں ایک پولیس والے نے کہا، اس نے کہا یار تم تو ہمارے جیسے ہو، ہم تمہارے جیسے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے. یہ صرف جو کچھ لوگ ہیں چند جن کے انٹرسٹ ہیں اپنے، وہ صرف نفرت پھیلاتے ہیں. باقی عام لوگ، جیسا کہ ڈیرا کا ایک عام جو آدمی ہے، اس کو انڈیا سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، کیونکہ اس کو انڈیا نے اس کا کیا کیا. اسی طرح ہی بالکل جو دہلی کا آدمی ہے، اس کو ڈیرا سے، اس کو لاہور سے کوئی نفرت نہیں ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی، irrespective of their religion، سب لوگ جو ہے پاکستان سے پیار کرتے ہیں. سب لوگوں نے مجھے بہت اچھے سے ریسیو کیا، ایون پولیس والے، انتظامیہ، سب نے مطلب میرے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا. تو میرے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا یہ. احتشام حسن، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اور اپنے تاثرات سے اور اپنے جذبات سے اور اپنے وزٹ سے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی آگاہ کیا کہ آپ جو دلی میں گزار کر رہے ہیں 8-9 دن، آپ کے کیسے گزرے ہیں. تو یقیناً جو سننے والے ان کو آپ کی باتیں پسند بھی آئی ہوں گی اور ان کے لیے یہ رہنما بھی ہوں گی کہ وہ اگر مستقبل میں انڈیا کا وزٹ کرنا چاہیں. تو آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کچھ تجاویز دینا چاہیں اگر لوگ، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ ہمارا کلچر ایک ہے، ہم لوگ ایک طرح کے، ہمارے لباس، معاشرت، سب کچھ ایک دوسرے سے ملتا ہے جلتا ہے، تو ہم پڑوسی بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے قریب آئیں. اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں؟ کم از کم ہم ایک دوسرے کا، ہم پاکستان کی طرف سے تو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ جو ان کے مذہبی ایونٹ ہوتے ہیں ان کو پاکستان آنے کی اجازت دی جاتی ہے. جیسے یہاں بلوٹ میں ہوتا ہے تو ہندو مذہب کے لوگ آتے ہیں، گرو نانک کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی آنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دونوں ملکوں میں اس طرح کی آمد و رفت کو آزادانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام شہری بھی جا کے اپنے آس پاس کے ملک کو دیکھ کر آ سکے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. اب میرا تو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، اب انڈیا اور پاکستان بن گئے 2 ملک. اب اس کو آپ نہ پاکستان کو ختم کر سکتے نہ انڈیا کو. ہمیں اب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ریئلٹی ہے انڈیا کے لوگوں، اور ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا ہمارا ایک نیبر ہے اور ہم اکٹھے رہتے ہیں. اور ہماری جو خوشحالی ہے اس پورے خطے کی، نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان، یہ سارا ایک کوریڈور ہونا چاہیے. یہاں پہ ویزا فری ریجن ہونا چاہیے. انڈیا کا بندہ پاکستان جائے، بنگلہ دیش جائے، افغانستان جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کے لیے ایسا ہونا چاہیے.
साथ ट्रेड, टूरिज़्म और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास हैं, जो इंडिया के पास नहीं है या जो इंडिया को ज़रूरत है वो हम उनको दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत है। इंडिया की IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं IT से जो है रिलेटेड एक आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ बेंगलोर में, चेन्नई में, उनसे सीखूँ, वहाँ पे मुझे भी फ़ायदा हो। इस तरह एजुकेशन है, टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म खासकर जो है, कितने हिंदू हैं जो अपने मंदिरों को देखना चाहते हैं यहाँ पे आकर। डेरा अहमद खान सिर्फ आप देख लें, पूरा इस तरह पाकिस्तान है। इसी तरह जो सिख हैं वो पूरे पंजाब को देखना चाहते हैं, और इस तरह हमारे लोग हैं जो यहाँ पे जो हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, वो अपने इलाकों को देखना चाहते हैं, और जो नई जनरेशन है वो पूरे इंडिया को देखना चाहती है। इंडिया इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना डाइवर्स मुल्क है। इसी तरह ही पाकिस्तान है। तो मैं तो चाहता हूँ ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरा एक रीजन, फ्री बॉर्डर, फ्री एक कॉरिडोर होना चाहिए, और यही हमारा फ्यूचर है। यूरोप में आप देखें, यूरोप ने जंग अजीम 2 लड़ ली, उसमें उन्होंने कितने करोड़ लोगों को कत्ल करवा दिया। उसके बाद उनको आखिर में यही एहसास हुआ कि भाई देखो, अमन और ओपन बॉर्डर ही हमारा सोल्यूशन है। आज यूरोप ने ये सबक एक सदी पहले सीख लिया 1945-50 में, वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो हम पता नहीं कब सीखेंगे। मैं तो खुद इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ कि सारी गवर्नमेंट्स को इस चीज़ को अपने, असल में मसला ये है कि जो दोनों जहाँ की गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स में इसी चीज़ को अपना एक चूरन के तौर पर भेजती हैं, इंडिया की दुश्मनी और उधर से पाकिस्तान की दुश्मनी। तो ये चीज़ें जब तक पॉलिटिक्स से नहीं हटेंगी, उनके एजेंडा से नहीं हटेंगी, तब तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन खुशी की बात ये है कि मैं जैसे वहाँ पे गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। हालांकि मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। तो इसी तरह इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है और उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। तो लोग तो आपस में मिलना चाहते हैं। बस गवर्नमेंट सिर्फ अगर ये बात समझ जाए कि हमारा फ्यूचर ओपन बॉर्डर में है, हमारा फ्यूचर ट्रेड में है, टूरिज्म में है, नफरत में नहीं है, जंगों में नहीं है, तो फिर जो है वो बहुत जल्द जो है इस खित्ते की, पूरे इस खित्ते की जो है तकदीर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया एहतशाम हसन, आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि आपने वहाँ पे क्या किया और क्या होना चाहिए। मुस्तकबिल के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं। यकीनन हमारे जो चैनल पे ये शेयर होंगी तो कुछ आला हुकाम तक भी जाएंगी, और उम्मीद ये है कि वो इस पर अपने जो इस पर कंसर्न है वो ज़रूर ज़ाहिर करेंगे, ताकि आने वाली नस्लों को भी ये फ़ायदा। और जो ओपन बॉर्डर की आपने बात की है, ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, और यकीनन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके नोटिस में इस नोयत की बातें पहले से भी होंगी। और अगर हम अच्छे दोस्त बनकर हैं तो यकीनन दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।